اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں حرام اور مکروہ روزے کے حوالے سے کہ کون سے ایسے موارد ہے کہ جب روزہ رکھنا مکروہ ہے اور کون سے ایسے ایام ہیں کہ جب روزہ رکھنا حرام ہے۔ سب سے پہلے جب بات کراہت کی ہے تو اس کے میننگز یہ ہیں کہ روزے کے اجر میں کمی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص عرفہ کے دن جو 10 ذی الحج سے ایک دن پہلے یعنی 9 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے اور جو دعائے عرفہ ہے معروف ہے امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا، اس کے بہت بڑے مطالب معارف ہیں، اگر اس دعا کو مانگنے سے ایک شخص ضعیف و ناتوان ہو جاتا ہے، صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگ سکتا، تو ایسی سچویشن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی روزے کے اجر میں کمی ہوگی۔ اور اسی طرح اگر اس مہینے کے چاند میں شک ہے کہ پتہ نہیں کل عید کا دن ہے یا نہیں ہے اور پھر بھی روزہ رکھنا مکروہ ہے، اسے یقین نہیں ہے لیکن ممکن ہے عید کا دن ہو، ہلال کے طلوع میں اول تاریخ میں شک ہونے کی وجہ سے کہ کون سی تاریخ ہے، تب بھی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے اس کے ہاں گیسٹ ہے اور وہ میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھتا ہے تو پھر بھی جو ہے روزہ رکھنا مکروہ ہوگا، کیونکہ بعض ایسے حقوق ہوتے ہیں میزبان کے کہ وہ خدمت کرنا چاہتا ہے مہمان کی کھانے پینے کے اعتبار سے، اگر روزہ رکھ لیا جائے تو اس کو شریعت نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ رکھنا جائز ہے لیکن اجر میں کمی ہوگی۔ اسی طرح اگر بیٹا جو ہے وہ والد کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ، طبعاً مہمان اور جو ہے یہ وہ روزہ ہے بیٹے کا جو واجب نہیں ہے، جیسے ماہ رمضان کا روزہ، مستحبی روزہ اگر بغیر اجازت کے والد کی اجازت کے بغیر رکھتا ہے بیٹا تب بھی یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی اجر میں کمی ہوگی ورنہ جائز ہے۔ اب آتے ہیں حرام روزوں کی طرف۔ سب سے پہلے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں عیدیں، ان کے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے شرعی طور پہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ روزہ کہ جسے روزہ وصال کہا جاتا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھا اور دوسرے دن کے افطاری کے ٹائم تک اگر ایک شخص روزے کو مسلسل یعنی رات کو بھی کچھ نہیں کھایا، جو 2 دنوں کے درمیان رات آئی ہے، تو ان 2 دنوں کے متصل روزے کو روزہ وصال کہتے ہیں، اور یہ شریعت میں ایسا روزہ رکھنا شریعت محمدی میں حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ویسے کھانا پینا چھوڑتا ہے کسی وجہ سے، اس کو کوئی ڈاکٹر نے کوئی تجویز دی ہے یا کسی اور وجہ، وہ اور بات ہے، لیکن نیت نہیں کر سکتا کہ 2 دن کا متصل روزہ رکھے گا۔ یہ تیسرا موارد۔ چوتھا مورد جو ہے وہ مقام کہ جب کوئی انسان ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو حرام ہے شریعت میں، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اگر فلاں حرام کام ہو گیا تو میں منت کے طور پہ روزہ رکھوں گا، تو ایسا روزہ رکھنا بھی حرام ہے اور ایسی منت ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ چوتھا مورد۔ اور اسی طرح پانچواں مورد جو ہے کہ جب روزہ رکھنا حرام ہے، بیوی کا مستحب روزہ رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر، خصوصاً اس کے حق کے لیے اگر مانے ہے، تو ایسی سچویشن میں بیوی کا مستحب روزہ رکھنا بغیر اجازت شوہر کے حرام ہے۔ چھٹا مورد، جب روزہ رکھنا حرام ہے سفر میں، چاہے مستحب روزہ ہو یا واجب روزہ ہو، الا کہ 3 دن جو ہیں وہ جو مدینے میں حاجت برابری کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے سفر میں، اس کی شریعت نے اجازت دی، اس کے علاوہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ طبعاً وہ موارد مراد نہیں ہیں کہ جب آپ زوال کے بعد سفر کرتے ہیں یا زوال سے پہلے آپ وطن واپس پہنچتے ہیں اور روزے کی نیت ہے، وہ موارد مستثنیٰ ہیں۔ یا کسی جگہ آپ مسافر ہیں لیکن 10 دن کی نیت کا آپ نے سٹے کیا ہوا ہے یا 30 دن وہاں آپ کو گزر چکے ہیں تو وہاں بھی روزہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ یہ تھے چند ایک موارد آپ کی خدمت میں پیش کی، جس کو عام طور پہ حرام روزے کے موارد تھے یا مکروہ
روزے کے موارد۔ اب آتے ہیں نہج البلاغہ کے مولا کے اس فرمان کی طرف کہ جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کلمات قصار میں ارشاد فرماتے ہیں قلیل مدوم علیہ خیر من کثیر مملول منہ، کہ اگر تھوڑا سا عمل انسان دوام کے ساتھ استمرار کے ساتھ کنٹینیوسلی انجام دیتا ہے وہ عمل بہتر ہے اس عمل سے جو زیادہ تو ہے لیکن اس میں کنٹینیوسلی طور پہ اس کو انجام نہیں دیا جا رہا، مستمر نہیں ہے، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، تو ایسا عمل مرغوب زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ مرغوب وہ عمل ہے تھوڑا ہو مستمر ہو۔ فار ایگزامپل ایک انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ڈیلی کرتا ہے، اگرچہ چند صفحات ترجمے کے ساتھ، اور وہ اس کی ایک ڈیلی روٹین ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے، یا تسبیح کو خاص تسبیح درود شریف استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح وغیرہ کر رہا ہے، نماز کے بعد اس کا ٹائم معین ہے، ایک تسبیح کر لیتا ہے، زیادہ نہیں کرتا لیکن مستمر ہے، دائماً ہے، ڈیلی بیسس پہ ہے۔ اسی طرح مثلاً کسی مدرسے کی، کسی اور عمل خیریہ کی، کسی یتیم کی، کسی محتاج کی کوئی سپورٹ کر رہا ہے اپنی پے سے، پر منتھ، اپنی سالانہ انکم سے، اپنی ڈیلی انکم سے کنٹینیوسلی کر رہا ہے، کسی ادارے کو سپورٹ کر رہا ہے، تھوڑی مقدار میں کر رہا ہے لیکن کنٹینیوس کر رہا ہے، یہ بھی اس کا بہترین عمل ہے۔ یہ کیونکہ تھوڑا تھوڑا مل کے بہت زیادہ اس کا عمل جمع ہو جائے گا، لیکن جو زیادہ عمل ایک آدھ دفعہ کرے گا اور بعد میں رک جائے گا تو وہ اس تھوڑے عمل کے مقابلے میں یہ کم ہو جائے گا، وہ زیادہ ہو جائے گا۔ قرآن میں جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ جو تھوڑی مقدار میں نیکی بھی کرے گا وہ روز قیامت اس کے سامنے ہوگی، اور جو تھوڑی مقدار میں کوئی برا کام انجام دے گا وہ بھی روز قیامت اپنے نامہ اعمال میں اسے دیکھ لے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے عمل کی طرف۔ ہمارا تیسرا برنامہ جو عام طور پہ روٹین وائز چل رہا ہے وہ ہے تفسیر قرآن۔ آج ہم تفسیر امام عسکری علیہ السلام سے اس آیت کے حوالے سے مسلسل کچھ آیات غدیر کی بیعت توڑنے والوں کی حقیقت بیان کر رہی ہیں، اور یہ وہ باطن قرآن ہے یا یہ وہ مصادیق قرآن ہیں جن کو ان ہستیوں نے بیان کیا کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا۔ اگر ان آیات کا کوئی اور مصداق بھی تفاسیر میں یا روایات میں ذکر ہوا تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں سورہ بقرہ کی اس آیت میں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ منافقین کی بات چل رہی تھی جنہوں نے غدیر کی بیعت کو توڑا تھا پچھلی آیات میں بھی، تو اللہ رب العزت نے ان کے دل کی جو ریالٹی ہے وہ اپنے حبیب کو بتا دی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، پس اللہ نے اس مرض کو بڑھا دیا۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، پس اللہ نے اس مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ مِّمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور فقط مرض نہیں بڑھی ایسے منافقین کے دل کی بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ چونکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ فلاں لوگ اتنی ایک قسم کا گروہ وہ بیعت غدیر توڑ کے علی کے خلاف آپ کے بعد اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کو بلایا، تنبیہ کی، نصیحت کی، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور رسول اسلام کو وعدے دیے۔ تو بعد میں اللہ نے ان کے دل کی حالت کو جانتے ہوئے یہ آیت اتار دی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور یہ مرض خدا مزید بڑھا رہا ہے کیونکہ یہ ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے چونکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں کچھ روایت کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں اس مقام پہ جو روایت ذکر ہوئی ہے، اور تباً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن نے نص قائم کر دی جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تفسیر امام عسکری علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تباً یہ روایت ذکر ہوئی ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل کہ اے حبیب خدا ان سب منافقین کو باہر نکالیں اور ان کو وہ معجزہ دکھائیں
کہ چونکہ یہ علی کو امام اور خلیفہ نہیں مان رہے، لہٰذا علی کے ہاتھوں سے ایسا معجزہ دکھائیں تاکہ ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے، اور معجزہ اسی وقت ہوتا ہے جب نبوت میں یا امامت میں شک کیا جائے۔ اتصل بک عنہم فی علی و نقصہم لبیعتہ و توطینہم نفوسہم علی مخالفتہ متصل حتی یظہر من عجائب ما اکرمہ اللہ بہ من طاعت الارض والجبال والسماء لہو، کہ ایسا معجزہ دکھائیں کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے ان کے اوپر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی علیہ السلام کے لیے پہاڑ، آسمان، درخت، ہر چیز کو علی کی اطاعت میں دے دیا۔ علی جو حکم دیں گے، علی اول الامر کا فرد ہیں، جو حکم دیں گے، جو امر دیں گے، یہ تمام چیزیں کائنات کی علی کی اطاعت کریں گی۔ بھلے وسائر ما خلق اللہ، اور جو کچھ اللہ نے خلق کیا ہے سب علی کی اطاعت میں ہے، اور علی علیہ السلام وہ عجائب ظاہر کریں گے۔ لما اوقفہ موقفک و اقامہ مقامک، چونکہ علی کو آپ کی جگہ خدا نے مقرر کیا ہے، قرآن میں بھی اس کا حکم ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ حج کے مناسک سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ عَلِيًّا، تفاسیر بتائیں، علی کو اپنی جگہ ان کو بنا دیں، قائم مقام بنا دیں، علی کو اپنی جگہ کھڑا کر دیں ان امور کو سنبھالنے کے لیے جو شریعت میں اللہ نے واجب قرار دیا۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَلِيَّ اللَّهِ عَلِيًّا غَنِيٌّ عَنْهُمْ، یہ معجزہ ان کو اس لیے منافقین کو دکھا دیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا ولی علی جو ہے ان کا محتاج نہیں ہے، ان سے غنی ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَكُفُّ عَنْهُمْ انتقامُهُ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ، کہ یہ جو انتقام ہے ان لوگوں سے لیا جائے گا یہ نہیں رک سکتا مگر کہ اللہ حکم دیں۔ اور رسول اسلام نے امر رسول اللہ الجماع بالخروج، تو وہ جو جماعت تھی جس کو بلایا تنبیہ کی کہ علی کی بیعت نہیں توڑنی، ان کو حکم دیا کہ آپ مسجد نبوی سے باہر آئیں۔ پھر علی مولا سے فرمایا بیلے کہ آپ مدینے کے بعض پہاڑوں کے پاس جائیں، یا علی ان اللہ عز و جل امر ہؤلاء بنصرتک و مساعدتک والمواظبہ علی خدمتک والجد فی طاعتک، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آپ کی نصرت، آپ کی طاعت، آپ کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ فَإِنْ أَطَاعُوكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اگر انہوں نے آپ کی اطاعت کی تو یہ ان کے لیے خیر ہے۔ یسیرون فی جنان اللہ ملوکن خالدین، ہمیشہ بادشاہ بن کے جنت میں رہیں گے جو بھی علی کی اطاعت میں رہیں گے۔ وَإِنْ خَالَفُوكَ فَهُوَ شَرٌّ لَهُمْ يَسِيرُونَ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ مُعَذَّبِينَ، اگر آپ کی مخالفت کریں گے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور عذاب میں رہیں گے۔ پھر رسول اسلام نے اور لوگوں سے فرمایا کہ اگر آپ نے علی کی اطاعت کی تم خوشبخت ہو جاؤ گے، ان خالفتموہ شقیتم، تم بدبخت ہو جاؤ گے اگر علی کی مخالفت کی۔ اور علی آپ سے غنی ہے، جو عن قریب علی آپ کو دکھانے والے، علی کو آپ کی احتیاج نہیں ہے، آپ محتاج ہو علی کی اطاعت کے، علی کی محبت کے، علی کی بیعت کے، تاکہ جنت جاؤ۔ پھر رسول اسلام نے فرمایا یا علی سل ربک بجائے محمد و آلہ الطیبین الذی انت بعد محمد سیدہم، اللہ سے سوال کریں محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے، اور آپ اس آل محمد میں سردار ہیں۔ ان یقلب لک ہذہ الجبال ما شئت، کہ خدا آپ کو جو آپ چاہتے ہیں، جیسے ان پہاڑوں کو جس رنگ میں بدلنا چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے بدل دے گا۔ فسأل ربہ ذلک فانقلبت لہ الجبال فضة، اللہ سے سوال کیا علی علیہ السلام نے تو وہ مدینے کے پہاڑ چاندی میں تبدیل ہو گئے۔ وَنَادَتْهُ الْجِبَالُ يَا عَلِي يَا وَصِيَّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ کے رسول کے وصی، اے علی، پہاڑوں نے یہ آواز دی، ان اللہ قد اذن لک ان اردت انفاقنا فی امرک، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں تیار کیا ہے کہ آپ جہاں اسے خرچ کرنا چاہے، ہمیں چاندی کی شکل ہم بن چکے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ فمتا دعوتنا اجبناک لتمضی فینا حکمک،
وتنفذ فینا قضاؤک، کہ جب آپ ہمیں حکم دیں گے ہم نافذ کریں گے۔ ثم انقلبت ذهبا كلها، پھر وہی پہاڑ چاندی سے سونے میں چینج ہو گئے۔ وقالت مثل مقالت الفضہ، جیسے چاندی کے پہاڑوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت میں جو حکم دیں ہم اس پہ عمل کریں گے، ایسے ہی سونے کے پہاڑوں نے کہا، پھر مسک و عنبر و عبیر و جواہر و یاقوت میں تبدیل ہو گئے، اور جو بھی چیز جیسے تبدیل ہوتی تھی وہ یہی آواز دیتی تھی، یا اخا رسول اللہ نحن مسخرات لک، اے اللہ کے رسول کے بھائی ہم آپ کے لیے مسخر ہیں، جیسے آپ ہمیں حکم دیں، یعنی آپ کا تصرف ہمارے اوپر ہے، آپ کو اللہ نے ہمارے اوپر ولایت عطا کی ہے۔ پہلے اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا، یا علی آپ سوال کریں اشجار سے، یکلبا اشجارہا رجالا شاقین الاسلحہ، کہ آپ ان درختوں کو حکم دیں، اللہ سے یہ سوال کریں کہ یہ درخت مردوں کی شکل میں اسلحہ اٹھائے ہوئے مرد بن جائیں، فوجی سپاہی بن جائیں، وَصُخُورًا أُسُودًا وَنُمُورًا وَعَفَا، اور یہ پتھر جو ہیں یہ شیر چیتے بن جائیں، دزدہا بن جائیں۔ تو علی علیہ السلام نے ایسا کیا، تو وہ جو درخت تھے وہ بڑے بڑے بلند ہیکل فوجی سپاہی اسلحہ اٹھائے ہوئے بن گئے، اسی طرح جو پتھر تھے وہ شیر بن گئے، چیتا بن گئے۔ ہر ایک یہی آواز دے رہا تھا، یا علی یا وسیع رسول اللہ نحن قد سخرنا اللہ لک، اے علی اللہ نے ہمیں آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے، وَآمَرَنَا بِإِجَابَتِكَ، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو جواب دیں۔ یا علی یا وسیع رسول اللہ ان لک عند اللہ من الشان لو سألت اللہ ان یسیر لک اطراف الارض و جوانبها هذه سر واحدہ کا سر کی لفعال، کہ اگر یہ ساری زمین میں جو کچھ ہے اگر ایک تھیلی میں ہی، تھیلی کی مانند آپ کے لیے خدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، او یکلب لک ما فی بحار اوجاجا مان عذبا او البانا او زیبکن، زیبک ایک بڑی قیمتی دھات ہے، یہ دھات دودھ میٹھا پانی سمندروں میں خدا آپ کے لیے سب کچھ چینج کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے۔ فلا یحزنک تمرد ہؤلاء المتمردین وخلاف ہؤلاء المخالف، لہذا آپ پریشان نہ ہوں ان لوگوں کی مخالفت سے اور ان لوگوں کی سرکشی سے، گویا دنیا ان سے ختم ہونے والی ہے، گویا دنیا میں تھے ہی نہیں یہ لوگ، وَكَأَنَّهُمْ بِالْآخِرَةِ إِذَا وَرَدُوا عَلَيْهَا لَمْ يَزَالُوا، اور آخرت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا یا علی اللہ نے انہیں مہلت دی ہے ان کے فسق کی وجہ سے، جیسے فرعون کو مہلت دی تھی، نمرود کو مہلت دی تھی، جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، جس سرکش نے، وَأَطْغَتْ طُغَاةَ ابلیس وَرَأَسَ الضَّلَالَ، جس نے جیسے ابلیس کو مہلت دیا خدا نے۔ پہلے اس کے بعد جو ہے یہ سارا سلسلہ گفتگو کا ان چیزوں کے درمیان اور مولا علی کے درمیان، اور یہ سب لوگ دیکھتے رہے، اور آخر میں یہی ان درختوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اراد تشریفک علیہم، کہ آپ کو اللہ نے ان پہ شرف عطا کیا، خدا اس بات کو اس معجزے سے ظاہر کرنا چاہتا ہے، وَإِبَانَتَكَ بِالْفَضْلِ فِيهِمْ، کہ اللہ نے آپ کو فضیلت عطا کی ہے، یہی بات خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ پھر رسول السلام فرماتے ہیں فَمَرَضَتْ قُلُوبُ الْقَوْمِ لَمَّا شَهَدُوا مِنْ ذَلِكَ مُضَافًا إِلَى مَا كَانَ فِي قُلُوبِهِم مَّن مَّرَض، کہ طبعاً موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام حسن عسکری اسلام، یعنی ایک جیسے سلسلہ روایت چل رہا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے دل جب انہوں نے معجزہ دیکھا مولا علی علیہ السلام کی شان کا، اس کے باوجود ان کے دلوں میں مرض جو ہے وہ مزید بڑھ گئی، پہلے بھی مرض تھی، اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اور نفاق کی مرض بڑھ گئی، یہی بات قرآن کریم میں۔ فقال اللہ عند ذالک فی قلوبہم مرض، امام فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے یہ وحی نازل کی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے مرض اور بڑھا دی اس معجزے کو دکھا کے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے